صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کو پتا رشتہ کیسے ملتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عادت کریمہ تھی کہ یہ رات کو دورہ فرماتے تھے اپنی ریاست میں۔ ایک مرتبہ گزرے تو کسی کے مکان سے آواز آئی کہ ماں بیٹی کو کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ تو بیٹی نے کہا کہ اماں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حکم جاری کیا ہے کہ دودھ میں پانی ملانے کی جو ممانعت اس کے جو احکام جاری کیے ہیں تو یہ کیسے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹی ابھی کو فاروق اعظم تھوڑی دیکھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بیٹی نے ماں کو کہا کہ ٹھیک ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہے مگر خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ جملے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آئے۔ آپ کے غلام آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اسلم نام ہوتا تھا ان کا۔ آپ نے فرمایا کہ مکان اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ پھر آپ گھر گئے، گھر جانے کے بعد اپنے بیٹوں کو جمع کیا۔ بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ فلاں فلاں لڑکی ہے، یہ معاملہ تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکی کی شادی اپنے کسی ایک بیٹے سے کروا دوں، تو تم میں سے کون سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ تو آپ کے ایک صاحبزادے نے کہا کہ میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نکاح اس نیک لڑکی کے ساتھ کروا دیا۔ اس سے بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نکاح کسی سے ہوا، اس سے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ تو اب یہ ایک آپ بولو گے یار ایک آدھ مثال ہے، یہ ایک آدھ مثال نہیں ہے۔ دنیا میں جتنوں کے رشتے ہوتے ہیں کیا یہ دعوتوں میں لے جا کر ہوتے ہیں کہ یہ دعوت اور پارٹیوں میں ہی چہرے نظر آتے ہیں؟ خاندانوں میں اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا، بچی بچپن سے ہی خاندان کے گھر والوں کے سامنے بڑی ہوتی ہے، پلتی ہے اور اپنے عادات و اطوار اس کے ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو خاندان کی عورتوں میں آس پڑوس والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی بڑی ہو رہی ہے۔ پھر سب سے بڑی بات ہوتی ہے خود ماں باپ کا ایک اپنا جو معاشرے میں جو نام ہوتا ہے نا، اس سے بھی ہوتا ہے کہ یار اس کے بچے ہیں۔ بچیوں کو بعض اوقات اتنے پہلے نہیں پہچانا جاتا، پہلے تو اس کے ماں باپ کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، ماں باپ کا نام ہوتا ہے، خاندان کا نام ہوتا ہے کہ یار اس کے بچوں سے ہماری شادی ہونی چاہیے، کیونکہ بچوں کی پہچان عموماً ماں باپ بنتے ہیں۔ بچی تو شادی کے بعد ظاہر ہوتی ہے کہ یہ کیا تھی اور کیا نہیں تھی۔ اصل جو بچی اور بچے کے جو پہچان ہوتی ہے شادی کے لیے جب آدمی باہر نکلتا ہے، اس سے میرے وہ ہمارے اسلامی بھائی ضرور توجہ کریں کہ جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، یار نہ ماں پرواہ کرتی ہے، نہ باپ پرواہ کرتا ہے، نہ بھائی پرواہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، اور ان کے معاشرے میں نام اتنا نہیں ہوتا، بلکہ ماں کی زبان کی وجہ سے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ماں بڑی تیز زبان کی ہے، لڑا کا تیارہ ہے۔ باپ کے بعض الٹے سیدھے اور اوچھے قسم کے انداز بھی لوگوں میں بعض اوقات ظاہر ہوتے ہیں، یا بھائی بعض اوقات اس طرح کے وہ عادتوں اور اس طرح کی گیدرنگ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ محلے میں اور خاندان میں اس کا نام نہیں ہوتا، مطلب بدنامی کی طرح ہوتی ہے۔ ایسوں کے گھروں کے عموماً رشتے رکتے ہیں، کیونکہ رشتہ جو ہے نا، یہ رشتہ صرف دو لڑکا اور لڑکی کا نام نہیں ہے، رشتہ دو خاندانوں کے ملنے کا نام ہے۔ یعنی لڑکی نکاح کر کے اگرچہ ایک مرد کے رشتے میں آئی کہ اس کی وہ زوجہ بن گئی، لیکن جب جس کے گھر میں آئی ہے وہ گھر ہے اور اب اس کی لڑکی کا گھر ہے اور اس کے لڑکے کا گھر ہے۔ ان دونوں کی ماؤں کا تعلق سمدھی سمدن، پھر دونوں کی گھروں میں جو بہنیں ہوتی ہیں دونوں کی، ان کی آپس میں جو رشتے قائم ہوتے ہیں، پھر جو بھائی ہوتے ہیں ان کے آپس میں رشتے قائم ہوتے ہیں، پھر خاندان کے آپس میں جو رشتے قائم ہوتے ہیں، پھر دعوتوں میں، موت میں، میت میں، غم میں، خوشی میں، عید وغیرہ کے موقع پر ملنا جلنا، اور یہ جو سارا سلسلہ جو چلتا ہے، تو اصل چیز تو وہ خاندان اور وہ مقام ہے جو لوگوں میں مشہور ہوتا ہے۔ دیکھو لوگ اچھے خاندان اور معیاری خاندان اور ایک نامور خاندانوں کی تلاش میں رہتے ہیں، تو اصل چیز تو یہ ہے۔ یہاں سے پھر لڑکی کی سیرت اور لڑکی کے کردار کا پتہ چلتا ہے۔ تو یوں رشتے تو یوں ملا کرتے اور صدیوں سے یوں رشتے ہوتے آ رہے ہیں۔ یہ تو آج کل پتہ نہیں کس نے مطلب یہ کان میں آ کے کو پھونک مار دی ہے کہ یوں بے پردہ اپنی لڑکیوں کو لے کر اور سلیو لیس کپڑے پہنا کر اور چاک آدھے کر کے اور یوں مطلب کہ الٹے سیدھے کپڑے پہنا کر لے جاؤ، یہاں تک کہتے ہیں تو دوپٹے بھی شاید نام کے رہ گئے۔ اتنی انفارمیشنز ہمیں ملتی ہیں کہ الامان و لفظ، اور ساری باتیں کرنے کا جی بھی نہیں چاہتا کہ چینل پہ بھی اس طرح کے افراد بیٹھتے تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ جن کی کیفیت ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ بھی ناراض نہ ہوا کرو۔ اگر اللہ نہ کرے آپ ان معاملات یا ان اطوار میں آپ مبتلا ہو تو ہم سے ناراض ہونے کے بجائے آپ
اللہ کا شکر ادا کریں کہ یار ایک اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں آج کوئی سمجھا گیا اور اس سمجھنے میں ہی بہتری ہے. تو یہاں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دینداری کو فوقیت دی ہے نا کہ دینداری ہونی چاہیے. اگرچہ کف کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ جو خاندان کا آپس میں ملنا، نسب کا اچھا ہونا، پیشے کا اچھا ہونا، اسلام کے معاملے میں اس کے، اور پھر اس کی وہ دینداری کے معاملے میں، اس کی دیانت کے معاملے میں جو کف کے جو مسائل ہیں رشتے کے ملنے پر، وہ بھی لڑکے کو دیکھنا ہے لڑکی دینے سے پہلے، لڑکی والوں کو، کہ لڑکا کیا یہ معیار ہو، اس کا یہ ایسا خاندان کہ کیونکہ لڑکی والوں کو آر ہوتی ہے نا بے عزتی ہونے کا، یا مطلب رسوائی ہونے کا، یا تھو ہونے کا، کیا لڑکی اٹھا کر پھینک دی کسی کے ہاتھ میں. تو یوں یہ ہوتا ہے. لڑکی میں بھی دینداری کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوقیت دی ہے، اور لڑکے میں بھی دینداری کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوقیت دی ہے. تو یہاں بے پردگی کدھر سے آ گئی اور بے باکی کدھر سے آ گئی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.